بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. چند باب حنیفی ننگے سر تشریف فرماؤ، اگر کوئی ٹوپی کپڑا مال ہے سر نام لوگ لگن تو عمل کی توفیق عطا فرما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء والخطا منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء حبيب الكبرياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم واسعة بمن بسرسان مدد قبلہ کی مدد کعبہ امام مدد گنج بخش فیض عالم مدد نور خدا ناقصان رابیر کامی نالا نماب خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم تنا وحالی وابری خدا را یکمیا ایک کلام پڑھنے کی سعادت میں حاصل کر رہے ہیں. ایک کلام نعت مصطفیٰ بھی ہے، منقبت صحابہ بھی ہے اور منقبت مرتضیٰ بھی. یہ حضور دی نعت شریف بھی ہے، صحابہ کرام دی گل بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے، سیدہ پاک بھی. یہ کلام ہے اللہ رسول دے کرم و فضل نال جدو پچھلی دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ چاہتے ہوئے آپ برداشت کی اتھے بھی پڑھتا رہا، کربلا محلہ شریف بھی پڑھتا رہا، نجف اشرف شریف بھی پڑھتا رہا. پچھلے سال بھی پڑھتے رہے، پچھلے سال سنتے رہے، اس سال پڑھتے رہے. ایسا انشاءاللہ 4-5 تاریخ کو پھر چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. حضرت قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بڑی اعلیٰ گفتگو آئی. میں سیار و علام نبلاء علامہ صاحب کی ہے وہ دے چھے گل بڑی گہری گل ہے. حضرت حرم بن حیان بہت بڑے بزرگ اور اللہ تعالی کی تابعین ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات واسطے اسی کا مقصد ہی کوئی ہے کہ حضرت اویس قرنی کی زیارت کرنی. پہلے ملے نہیں، دیکھیا نہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی کہ سلام کیتا کہ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حارم دا اور آپ دے والد دا نام لے کے جواب دیا. پہلے کدی ملے نہیں، کدی ملاقات نہیں، کدی تو کسی نے دیکھیا نہیں، کوئی خون شون دے ہے نہیں. جی کہ حضرت حارم بن حیان بڑے پریشان ہوئے، حیران ہو کے متعجب ہو کے عرض کرتے ہیں حضور میں پہلی بار ملیا نہ میں کدی تمہوں اپنے پیو کا نام دسیا نہ اپنا نام دسیا. تساں میں نے جواب دیتا ہے کہ میرا بھی نام دسیا جی تے میرے ابا جی کا بھی نام دسیا جی. حضرت اویس قرنی لکھن والا علامہ صاحبی، علامہ صاحبی کے متعلق علماء جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. انہاں دے عقائد ساڈے والے نہیں، مختلف نے. سیار و علام نبلاء معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم کی ہویا کہ ساڈے جسم دور نے ساڈیاں روحاں تے نیڑے نیڑے. لفظ لکھے نے علامہ صاحب نے فرمایا جس طرح جسماں نال پیار ہوتا ہے ایویں روحاں نال پیار ہوتا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث گولڑوی آپ فرماتے ہیں جدوں بھی میں حضور دی کچہری چ گیا نا تے میاں شیر محمد اعلیٰ حضرت شیر ربانی کو میں حضور دے سجے پاسے دیکھے. کچہری مصطفیٰ جتھے چشتی ہے اوتھے ہی نقشبندی. اعلیٰ حضرت شیر ربانی نو حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث گولڑوی. اور ایک گل یاد رکھو جڑا کسی بھی سلسلے دے بزرگ دا بے ادب کو سننے نہیں ہو سکتا. چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے،
قادری ہوئے نقشبندی ہوئے جڑا کسی بھی سلسلے کا بے ادب ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت حضور محدث گولڑوی نے میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سجے پاسے لکھیا کہ اعلیٰ حضرت شیر قربانی میرے بابا جی نے مرید ہیں. میری ساری اوقات ہے کہ میں حضور خالد صاحب کے در کا کتا بلیاں محبت کرنا لوں. کوئی حیثیت نہیں, کوئی محقق نہیں, کوئی مدقق نہیں, کوئی مفسر نہیں, یہ انہاں دی محبت ہے. ہاں ایک گل میں ضرور کرنا, جڑا میری تقریر سن لے گا وہ جیوے گا بھی سننی پڑھ کے تے مرے گا بھی سننی پڑھ کے. اللہ کا فضل ہے. 5 نمازاں میں اوکھا سوکھا ہو کے پڑھ لینا, وہ دسنا بھی پڑھیا کر. داڑھی شریف میں رکھی ہے سنت کے مطابق یہ چینوا نے میں کٹاندا نہیں نقشبندی ہے نا. ساڈے مطلب ہے بھئی پہلی صف وچ اوتھے داڑھی مون نہیں کھلوندے. کوٹلا شریف سب گئے مفتی صاحب علامہ صاحب کی تشریف لے کے تے میری داڑھی شریف پوری داڑھی شریف موٹ بار سنت تے میری جینیاں بعد لوگ ویکھ کے مغالطہ کھا جاندے نے تے سوء ظن کا شکار ہو جاندے. پتہ نہیں کٹانا میں نہیں, میں کٹاندا نہیں, میں چھڑیاں حالے تک میں سر تے پیراں تو لے کے سر تے والاں تو لے کے تے پیراں دے ناواں تک چھڑیاں نا رنگ شنگ لانا بال چٹے ہو گئے تک منڈا نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. کالا رنگ نہیں لانا توجہ ہے. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں گل یاد رکھنی ہے کہ اسی سنی ہیں. سنی ہی نقشبندی ہے, سنی ہی قادری ہے, سنی ہی چشتی ہے, سنی ہی سورہ ہے. برکت دیکھ کے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تے باقی یہ نہ تھا کہ جو کچھ نہ فرمایا ہے کہ انہاں دیاں دعاواں سمجھ کے میں لے لیا اونج میں میاں تنویر احمد بس اللہ رسول دے فرمائے دیں کہ تجھ کو کیا سہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے. دیں کہ تجھ کو کیا سہے جو دو سخا پہ. پچھلا شعر نہیں پڑھیا جانا, نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو. چھوڑ دے حضور کا ہر غلام بولے جڑا حاضر ہے اپنے آپ کو حاضر کر کے آقا کریم دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کرے کہ کی آکھے گا کہ تجھ کو کیا سہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے. تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ جانیوں کے سامنے
نام صبح قیامت تک اونج کوئی میرے مصطفیٰ دی آل نال پیار کر نہیں سکدا جویں مصطفیٰ دے صحابہ نے پیار کیتا بلال کسے دی نہیں منی پر جدوں حسنین آ گئے ساڑے نانا جی دی اذان سناؤ جی پتر علی دائے بوٹے ابو بکر صدیق دے قسم پیدا کرنے والے دی میں جنہ پڑھیا جنہ کو میں نو علم میں یہ نہیں پڑھیا ابو بکر صدیق نے اپنے پتر عبد الرحمن کو موڑیاں دے جایا یا محمد کو موڑیاں دے جایا نہیں میں پڑھیا اور اساسی نماز تو فارغ ہے علی نال ہے موٹے صدیق نے پتر علی نال ہے بڑا ہی خوبصورت تخیل پیش کیتا ہے شاعر اچھا لکھیا آج کل دے لکھن والے نوں پتہ ہی کہڑی کے لکھنا ہے تے نہ پڑھن والے کچھ پتہ ہے کہ کی پڑھنا ہم کی ادھر ادھر کی خطبہ سنا دیا بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کو رلا دیا مسلم شریف پڑھی تھی حضرت حسان بن ثابت کا سنیا دے میرے آقا نے فرمایا نا حسان ہے کفار میری ہٹ کر دیں عبداللہ بن رواحہ پہنو آئے دیکھ کے ناز پیش کی تھی حضور نے فرمایا نہیں بھی لکھا حسان ایسے ہی مسلم شریف ہے حضرت حسان آئے سوڑیاں ہوں کہ توڑا شیر آئے سوڑیاں ہوں شیر آئے میرے آقا نے فرمایا تمہل یا حسان تمہل یا حسان حسان رام نال رام نال رام فرمایا جنہاں نو تو جواب دینا ہے ادھر بھی تے میرا ہی نسب ہے تے میرا ہی خون ہے اے سوڑیاں پھر کی کرام فرمایا جا پہلو صدیق کو صحیح مسلم شریف کی روایت میں پیش کر رہے ہیں فرمایا جا صدیق کو جنہ میرے نسب نو صدیق جاندہ ہے ہونا اور کوئی نہیں جاندہ جنہ میرے نسب نو ابو بکر صدیق جاندہ ہے ہونا اور کوئی نہیں جاندہ تینو ونڈ کر دے گا جی میں مکھن چھو بال کٹی دے اللہ اکبر کبیرہ او جے جنہ نال صرف نسب
انہاں دا ابو بکر صدیق اتنا خیال کردا ہے تے جڑے نسب دے نال نال صحابی بھی نے صرف نسب ہونا کافی نہیں، خون دا رشتہ ہونا کافی نہیں. خون دا رشتہ تے ابو جہل دا بھی سی، خون دا رشتہ تے ابو لہب دا بھی سی. پریشان نہیں، لانا دے تحفے مذمت دے برائی ہے، وجہ کی ہے رشتہ ہے پر صحابی نہیں ہے. کیا سمجھ آئی؟ رشتے دے نال نال صحابی ہونا بھی ضروری ہے. مولا علی دی عظمت و شان اسے واسطے وے چاچے دا پتر بھی ہے تو صحابی بھی ہے. کہ جڑے لوگ صحابہ کو بکواس کرتے ہیں سوچنا چاہیے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے بارگاہ وچ کی لکھدا ہے شاعر اور کی تخیل پیش کیتا سبحان اللہ. اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون. جو میرے آقا فرمایا وہ کرنا ہے، تو مصطفیٰ نے وہ کیا رکنا ہے. کیونکہ میں اس وقت آئی نہیں بھی میری تقریر واہ لگے تھے اگلی باری پھر مینوں پنڈی والے صدر میں تو سچیاں گلاں کرنا ہے پتر حق بیان کرنا ہے. ایک جملہ یاد رکھو اس عاجز گناہگار کا حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما نے اور اللہ کا فضل کرم ہے کہ ان پڑھ تے جاہل تے نظرانے لینے دا پیر نہیں، پڑھے لکھے بابے دا پڑھیا لکھیا بنتا ہے. ایک گل یاد رکھو، خسیس خبیث ذلیل گندی سوچ ہو جڑا میرے مصطفیٰ دے کسے بھی صحابی دے بارے
کٹیا تصور رکھے سیابی بس دور دا سیابی ہے گل موقعی غوث آدم دی شان سبحان اللہ ساری دنیا دے غوث بھی رل جان تے صحابی دے نالین کو لگی ہوئی دھول دے برابر نہیں اندر جڑا سے باطن چھپیا وہ نکل آؤں گا وہ نکل آؤں گا زبانہ کے ذریعے یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا تسی مامے لگ دے ہو بڑیاں گلاں چ نہیں بولی دا چودھریاں دی گلاں چ مظاہرے بولن نا تے چودھری لتر بڑے مارنے سمجھ آئی بس یہی گل یاد رکھنی اعلیٰ حضرت دی فکر جڑا بندہ صحیح اپنے کول رکھدا ہے نا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے وہ سیدھا جنت میں جانا ہے ہمارے ویسے محبت کرتے کون بدبخت ہے نبی پاک دیا بیت میں پیار نہ کرے لیکن صحابہ کے بغض کو محبت اہل بیت کا نام نہ دو دل میں بغض صحابہ اور اوپر لیبل محبت اہل بیت کا چرب زبان کیا مسئلہ کیا تجھے فاروق اعظم کی یکم محرم الحرام میں شہادت سے میں تینوں پنڈی جا کے آخنا تو اس سے میرے نال بات کر لے میں ثابت کراں گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم ہوئی کنہوں خوش کرنا چاہتے ہو تسی مارو جفے تھانوں گارا کونا تے جفے نالے مارو جفے تے نالے مڑوانے ہو لوے گفے موت کرو مرنا نہیں دے اساں تے کسے مولوی ملوانے نو منہ ہی دکھانا اساں تے حسنین دے نانے نو منہ دکھانا فاروق اعظم کی شہادت دا اعلان کیتا جائے یا منائی جائے تے کی مسئلہ کی ہوتا ہے اسی پہلی آلے تے بھی غلام ہاں اسی دامی آلے تے بھی غلام ہاں نمیاں تحقیقاں نمے تسی فلسفے بیان کر دے کو یہ دے نال ویسے ظاہر ہوتا ہے خود سے باتیں پتہ چلتا ہے بھئی اندر کی ہے تے باہر کی اسی نبی پاک دی آلے بیت دے غلام اسیوں دور دی آل پاک نے نوکر اسیوں نبی پاک دی آل بیت دے سک سن درہ دل سے کری سے داد تو ان کے گھرانے کی سنا یہ سلا اس بات کا تو سیدہ پہ چھوڑ دے فیصلہ اس بات کا تو سیدہ پہ چھوڑ دے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذل جلال دی ذات والا صفات واسطے جو سارا سب دا خالق بھی تے کل کائنات دا مالک بھی بے نیاز بھی ہوگی ذات قادر مطلق بھی ہوگی ذات ساری کائنات وہ دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج ہے نہیں وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ذل جلال دی بے نیاز بارگاہ وہ دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد
عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین قائد الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین اپنی عقیدتاں محبتاں چاہتاں اور ارادتاں دے گلدستے پیش کرنے تو بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ہدایت آل نبی اولاد علی محبی فی اللہ محترمین و مکرمین حضور قبلہ عالم پیر طریقت رام شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب محترم جامعہ اسلامیہ غوثیات چکوال شریف میرے یمین و یسار دائیں بائیں رائٹ لیفٹ سجے کھبے تشریف فرما علماء اہل سنت برادران اسلام میں اور آپ سب اپنے کریم رب کا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس مبارک محفل حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام کا سلسلہ عرس مقدس مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نفر اللہ مرقدہ وطال اللہ درجاتہ قدس سرہ العزیز آپ کی روح پاک نو اصال ثواب کرنے واسطے انعقاد پذیرے۔ میرے محترم حضرت علامہ خطیب اہل سنت علامہ قاری احسان صاحب انہاں حکم فرمایا بڑے سونے چہرے کی زیارت کرنے واسطے عاجز حاضرے اللہ کریم دی بارگاہ تسی دعا فرماؤ جڑی نیت لے کے میں عاجز حاضراں میں میری نیت کے مطابق تے میں گناہگار دعا کرنا جڑی نیت لے کے جناب تشریف فرماؤ تو ہم تہاڈیاں نیتاں دے مطابق اللہ اپنی بارگاہ چوں بے حساب اجر عطا فرمائے اور ساڈے سارے دی بے حساب بخشش فرمائے۔ میرے ذمہ جڑا موضوع لایا گیا ہے وہ موضوع ہے عظمت و شان اہل بیت، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عاجز گناہگار شان اہل بیت بیان کرسی یا رب دے قرآن چوں یا مدینے والے دے فرمان چوں۔ ایک بنیادی گل اپنے ذہن نشین فرما لو کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اساں جنوں بھی منے ہیں وہ دی اپنی ذات دی وجہ تو نہیں منے ہیں، اساں انہوں مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو منے ہیں جدی حضور میں نسبت ہے ساڈا وہ امام ہے جڑا مصطفیٰ نال کٹ گیا پاویں وہ دنیا کا بادشاہ ہے ساڈی جوتی دی نوک تے ہے۔ عزت و شرافت عظمت و مقام دا مرکز حضور دی ذات ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تسی سادہ جی گل جے سمجھ لو میں جڑی سمجھان لگا ایتھے امام صاحب کھلون نا جی ایتھے جماعت کران قبلہ قاری صاحب تے فضیلت پہلی صف دی گل سمجھ آ رہی؟ ایک امام نے تے جڑا ایتھے انہاں دے پیچھے کھلوے گا فضیلت انہوں ملے گی پہلی صف والے دی۔ ہن گرمیاں ہوندیاں نے یا موسم خراب ہوتا ہے یہ اتھوں مسلح چاہتے ہیں آؤ باہر چلے جاتے ہیں اتھے جا کے نماز شروع کرتے ہیں۔
ہوں وہی نماز ہونی جڑا اتنے جا کے انہوں نے پیچھے لیجے گا کہ فضیلت پہلی صف دی اتنے چلی گئی. توجہ ہے ایتھوں فضیلت گئی اتنے کیوں جی؟ فضیلت پہلی صف دی امام دی وجہ تو نہیں گل تو سمجھ رہی. فضیلت پہلی صف دی کہ جڑی صف امام دے نال ہے پہلی اودے چ فضیلت ہے. جتھے امام ہے اوتھے فضیلت ہے. او جے کوئی مسجد ایسا امام ہوے اودے نال فضیلت ہے. او جتھے جاوے اوتھے فضیلت ہے. او جڑا کوئی مسجد حرم شریف دا امام ہوے مسجد نبی شریف دا امام ہوے جتھے او جاوے اوتھے فضیلت جاندی ہے. تے جنوں رب نے کل کائنات دا امام بنایا ہے جنہیں فضیلت لینی ہے انہوں مصطفیٰ دے کو کہتے ہونا پڑے گا. انہوں حضور نہ چھوڑنا پڑے گا. انہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آنا پڑے گا. اگر حضور تو دور ہوئے گا کوئی فضیلت نہیں. اگر حضور تو کٹے گا کوئی فضیلت نہیں. ساری فضیلتہ مصطفیٰ نہ جڑی گا. ایک نکتہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھیا ضمناً آگے اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں پیش کرتی ہوں. اللہ نے فرمایا نا خاتم النبیین کہ میرے آقا و مولا اللہ دے آخری نبی نے. کینے اللہ دے بولو ذرا کینے اللہ دے آخری نبی نے. اے جڑی تفسیر حضور غوث اعظم نے فرمائی ہے نا یہ تفسیری قول میں جنیاں تفسیرہ پڑھیاں انہوں نے کسی مفسر کا نہیں پڑھی جو حضور غوث اعظم نے. کیونکہ حضور غوث اعظم کوئی جاہل صوفی نہیں سی جدی بارگاہ جمال الدین ابن جوزی آ کے بیٹھتے ہیں. محدث ابن جوزی جیسا منکر جڑا صوفیاں دا ہے ہی منکر. کوئی صوفی نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی طریقت نہیں, کوئی تصوف نہیں. وہ آ کے بیٹھتا ہے حضرت غوث اعظم کے سامنے تلاوت آیت ہوتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ دیاں 11 تفسیراں پھر ہر تفسیر میں 40 اقوال. تے بابا اٹھدا ہے تے منہ وچ انگل لئی این تے بھی صوفی ہے. میں کیا بابا جی صوفی ہوندے ہی ہیں تے نے تو کیڑا صوفی کے پیچھے لگا ہے جنہاں کو گرمیاں سردیاں میں استنجے کا بھی نہیں پتا. اصل سن سنیاں کو لے گئے جاہل پیر نذرانہ خور پیر ہیں جڑا گرمیاں والے کپڑے سردیاں پا لے وہ بھی بڑا بڑا پہنچے سردیاں والے گرمیاں پا لے تے جڑا ضروری کپڑے لا دے تے بالکل ہی پہنچے. یہ سارے سنیا کا معیار پہ آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا اللہ دے محبوب دی شریعت دا عالم نہیں, ضروریات دین کو جانن والا نہیں, وہ ولی تے پیر ہو سکتا نہیں. گل حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور تے نبوت کیوں مک گئی. آپ تو بعد ہن کسی ہورے نبی دی لوڑ کیوں نہیں, کسی اور کیوں نہیں ہونا. سنیں ذرا فرماتے ہیں والسر فیہ واللہ اعلم انہ بعث علی التوحید الذاتی وسائر الانبیاء انما بعثوا علی التوحید الوصفی والفعلی. فرمایا وجہ ہے کہ سارے انبیاء اللہ دیاں صفات دا مظہر بن کے آئے ہیں. وصفی تے فعلی. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی نبی رب دی ذات دا مظہر بن کے نہیں آیا. سارے نبی رب دیاں صفات دا مظہر بن کے آئے ہیں تے صفات میں فعلی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے مصطفیٰ او اللہ دے نبی نے جڑے
ذات دا مدر بن کے آئے نے تے جدوں ذات دا مدر بن کے آ گئے تے پیچھے شہر رہ کے گئے. ہوں اگلا مقام دہائی کا ہی نہیں, ہوں اگلا درجہ دہائی کا ہی نہیں. جڑا مدرجہ لوے تے وہ آوے حضور تو پا ذات دا مدر بن کے حضور آ گئے. میرے آقا ذات خدا دا مدر بن کے آگے. کوئی نبی ذات خدا دا مدر نہیں, ذات خدا دا مدر میرے مصطفیٰ کی ذات. اس واسطے فرمایا وَبَعْدَ مَا بُعِثَ عَلَىٰ تَوْحِيدِ الذَّاتِ خُتِمَ بِهِ أَمْرُ الْبِعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ وَكَمُلَ أَمْرُ الدِّينِ إِذْ لَيْسَ وَرَاءَ الذَّاتِ مَرْضِيٌّ وَمُنْتَهَىٰ. قاری صاحب دیکھ لیا ہوندے نے بھئی یہ ہن سور کدوں لائے تھوڑا جا میرے بیڑ بڑھ لگا میں بھی ہوندے سناندے پیسہ بھی سور کو لانا ہے تے آج نہیں. پھر میرا ایک وہ دوست تھے حافظ نعیم صاحب نے فرما رہا تھا بڑھ کے آئی کپڑے چپڑے چنگے پا کے آئی انہوں پتہ چلا جا بڑھ کے ٹوٹ جاتا انہوں بیس کوڑے کے آگے پا کے ایجی کیا ہو جی یہ نہ دی محبت ہے. دوسری بادشاہ جی یہ نہ دی محبت ہے کہ میں عقیدہ اہل سنت دا چوکی دار ہاں تے یہ میرے نال پیار کر دے. ایک ساتھ جتنے جو جانا ہے اس وجہ تو پیار کرتے رہے عقیدہ اہل سنت دا چوکی دار. کہ بھئی چوکی دار بندہ وہی رکھتا ہے جدے تے اعتبار ہو گئے. اب تسی اپنے گھر چوکی دار رکھیا ہے کہ کی آلے یار پہلو دا بیک گراؤنڈ دیکھو پہلو دا پتہ لاؤ کہ چورا نہ ڈال کے بجائے چوکیداری دی اگلے کام ہی نہ ٹوریا ہوئے. چوکیدار تسی اوہی رکھ دے ہو جی دے دے تو انہوں اعتبار ہوئے تے میں عقیدہ علیہ سنت دا چوکیدار میں نے مصطفیٰ نے رکھے. اللہ دا فضل ہے میرے آقا کریم جانتے ہیں انہیں چورانا نہیں رلنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تفسیر اتھا پڑھنی ہے تے شان اہل بیت سننی ہے. آیت میں وہی پڑھنی جڑی علماء پڑھتے ہیں تفسیر میں پیش کرتا جاؤں گا وہ دے جو نکات آئے میں پیش کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تسی سنتے جاؤ گے تے سینہ روشن ہوتا جائے گا تے سبحان اللہ آپ بھی نکل دی جائے گا. اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور یہ بھی تفسیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں یا اکمل الرسل کیونکہ مخاطب مصطفیٰ نے سویا فرما دے قل یا اکمل الرسل. کوئی ملمانا کوئی ملا اور سانپ یا فتوے لاوے یا آخنا جائز نہیں. میں کیا میں بھی آخنا ہے کیونکہ میرے غوث آکھیا ہے یا اکمل الرسل اے رسولوں جو سب کو کامل اکمل مکمل سنیا بعد ما بینت لهم طریق الہدایت والضلال وبلغك ما يوصل برحم إليك للإرشاد والتكميل إياه. سونیا فرما دے تو جو کچھ تیری ذمہ داری سی تو پوری فرما چھٹی. ہدایت راہ لکھا دیتا دس دیتا اے راہ ہدایت والا ہے اے گمراہی والا ہے تم راہ لکھا دیتے. سونیا جو میں وہی تیرے ذمہ کی تھی تو اب نام میں پہنچا دیتا. سونیا اور فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا. میں اس تبلیغ میں علیہ زمین نہ مر جاؤں
علماء تشریف فرمانے میں جنہا نقطہ پیش کر لگا علیہ کی تبلیغ دین ہے، تبلیغ مصطفیٰ ہے. اور گلے پھاڑ پھاڑ کے بلوانے آخری حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں. میں یہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، الفاظ مختلف حدیث مورد مروی موجود ہے. تسی یہ آخدے ہو علماء نبیوں کے وارث ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی دے وارث تو ہو، نبی دے تبلیغ کے اجرت نہیں منگتا، تو تبلیغ دین دے اجرت کیوں منگنا ہے؟ تو تبلیغ دین دے اجرت کیوں منگنا ہے؟ 40 دیوں کے دیاواں گا، 50 دیوں کے دیاواں گا. جڑا نبی دا وارث ہے تبلیغ دے اجرت نہیں منگے گا، جڑا تبلیغ دے اجرت منگے سمجھ لو کہ نبی دا وارث نہیں. ہاں وہ کی منگے گا جڑا نبی دا وارث ہوئے گا؟ وہ کی منگے گا؟ کی منگے گا جو اللہ نے مصطفیٰ دے ذریعے تیرے میرے تے پیغام پہنچایا. فرمایا سونیا فرما دے میں تبلیغ دین تے کچھ نہیں منگتا الا المودۃ فی القربى. میں صرف منگنا کہ اپنے قریبیوں کا پیار منگنا. تبلیغ دین دے بدلے کی منگیا؟ قریبیوں کا پیار منگیا. ہم سمجھ میں بنا آدھی قرآن کے پیایا خدا ہے نبی دی شان نہیں ہے کہ نبی تبلیغ دے بدلے دنیا منگے، نبی تبلیغ دے بدلے دنیا کا مال منگے، نبی تبلیغ دے بدلے دنیا کا جاہ و جلال منگے، نبی تبلیغ دے بدلے دنیا کی دولت منگے. یہ نبی دی شان نہیں ہے. نبی جو منگیا ہے وہ دین ہے. نبی جدہ سوال کیتا ہے وہ دین ہے. میں قسم پیدا کرنے والے رب قدیر دی میں دیا کیتا رکھنا میرا علی سیدھے والا گلا کے پیرانے ناصرہ بک دین ہے، سیدہ زہرہ دین ہے، حسن حسین دین ہے. جے اینا دے دل دنیا دی محبت دی ذرہ برابر بھی آگے سے سنتی اے اللہ قرآن اینا دا پیار کبھی نہ منگتا. کیونکہ وہ خود ہی فرما رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل انما الحیات الدنیا لعب ولہو. دنیا دی مذمت ہے وہ آپ کا فرماندہ ہے. ایک پاسے مذمت ہے تجھے پاسے مودت ہے. پتہ چلیا جنہوں دی مودت منگی انہاں کل دنیا نہیں ہے. جنہوں دا پیار منگیا یہ دنیا دے طلبگار نہیں ہے. جنہوں دی چاہت منگی، جنہوں دی محبت منگی وہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا دی محبت اللہ منگتا نہیں. پھر آخنا پڑے گا رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا حسین کربلا دے میدان وچ تخت و تاج میں دنیا دے مال واسطے نہیں گئے، آمینہ دے لال واسطے گئے. وجہ سمجھ آ رہی کیوں؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ جان دائے، اللہ علیم بذات الصدور. جو ہو گیا ہے جو ہونا ہے ہر شے اللہ دے علم چ. کیا اللہ یہ جاندا نہیں سی 61 ہجری آنی تے میں جنہاں دا پیار پیا
یہ تواڈی توجہ ہو گئی میری گل بن گئی اتھوں میں نقطہ چھیڑنا کیا اللہ جانتا نہیں سی کہ جنہ دی میں چاہت پہ منگنا وا انہاں دی 61 ہجری وچ دنیا پیچھے دوڑ پڑنا تمہوں دوڑے مائیں والی قوم سمجھ نہیں آ رہی پنجابی سمجھ نہیں آ رہی سادہ جو بندہ اردو ویسے میں ہوتی ہے عربی بھی میں ہوتی ہے انگلش بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے باقی جو کوئی تمہیں سمجھ ہوتا پہ جو ہوتا پہ تو بولو چاہو اللہ جانتا کہ نہیں جانتا ہے ماں کان بھی جانتا ہے ماں یقون بھی جانتا ہے جو کچھ ہو گیا وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے قسم رب قدیر دی اللہ نے پتا سی میرے حسین میرے مصطفیٰ دے حسین دے دل وچ دنیا دی محبت دی طلب دی تمنا نہیں ہے نہ 60 ہجری وچ نہ 61 ہجری وچ نہ ولادت دے ویلے نہ شہادت دے ویلے اس واسطے فرمایا سونیا فرما دے میں کچھ نہیں منگنا بس حسین دا پیار منگنا یہ گل سمجھ آ گئی ہے جو پیر معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی خواجہ خواجگان حسنی حسینی سید میں جو کہ فی سبیل اللہ مولویاں تو میرا ٹائم بھی فی سبیل اللہ جڑے فی سبیل اللہ ہون کو اموات نہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ہے اموات او مولوی جی تسی فی سبیل اللہ ہو تے صحیح کہ بھوکے مار کے نہیں پھڑ لیا نہیں منگن پورے جنہ کھادا منگ کے وڑا منگ دے مارے دانگ کے انہوں کو کی دے ہیں سامن دے سرکار کو منگو دے آپ آدھ ساٹھ کو منگ دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جو غلام کو مسئلہ سمجھ آ گیا دور خواجہ خواجہ ہند الولی نائب مصطفیٰ فی الہند انہیں جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے دین نسل حسین اے جو تفسیر قرآن ایک قرآن کے حوالے میں بابا آ گیا ہے حسین دین صرف دین نہیں دین بنا اصل حسین جتھے جو ہے ایک اندبتی ہو گئی جملہ ذہن چ رکھیا جائے جدے سامنے حضور دی اہل بیت کا ذکر ہوئے کہ وہ دے روح چھتے گھٹ بیت ہے لاکھ اکھے میں سنیا تسی اکھا میٹ کے اپنے ساتھ توجہ ہے جدے سامنے ذکر آلے بیت ہوئے مولا علی کا ذکر ہوئے سیدہ پاک کا ذکر ہوئے حسنین کریمین آل مصطفیٰ کا ذکر ہوئے
اگر مگر شکر کرے، یہ کہو کہ تو یہ ہو جاؤ گے، یہ کہو کہ تو ان کو تقویت ملے گی، یہ کہو کہ تو ایسے ہوگا، نہیں نہیں نہیں، نبی دی اہل بیت کی شان کھل کے بیان کیا کرو۔ سبحان اللہ، جڑا شان اہل بیت منہ موڑے او خالی ہے، جڑا شان صحابہ وچ منہ موڑے اور رافضی ہے، جڑا دعا سلام کرے او سنی ہے۔ امام الکلام کلام الامام امام عاشقان امام احمد کی آخری اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نشیم ہے اور محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّا الْمَحَبَّةَ نہیں توجہ ہے، یہ بھی گل کرنے ہوں پر پیچھے مسئلہ واضح ہو گیا کہ حسین دین ہے، اس لیے اللہ نے پیار منگے اور انہاں دا پیار اللہ پہ منگ رہا ہے کہ میں اگے عرض کر چکی ہوں اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور جڑا انہاں دا پیار نہیں کرے گا اور قرآن دے حکم نہ منکر ہے اور قرآن دے عمل کرنے والا نہیں، تے جڑا قرآن دے عمل کرنے والا نہ ہوئے وہ دی عظمت و شان کوئی نہیں، وہ رسید ہے، وہ خسیس ہے، وہ خبیث ہے، وہ گھٹیا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے انہاں دا پیار منگیا، جڑے قرآن وچ اللہ نے مصطفیٰ دے قریبیاں دا پیار منگیا ہے، اسے قرآن وچ اللہ نے صدیق دی یاری دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ توجہ ہے، اللہ جے معاذ اللہ صدیق دے دل وچ نبی دے قریبیاں دا پیار نہ ہوندا، صدیق اکبر جے مصطفیٰ دی آل محبت کرنے والا نہ ہوندا، عمر پاک جے مصطفیٰ دی اہل بیت نہ محبت کرنے والا نہ ہوندا، عثمان غنی جے مصطفیٰ دی اہل بیت نہ پیار کرنے والا نہ ہوندا، صحابہ دے دل وچ جے نبی دی اہل بیت دا پیار نہ ہوندا، اللہ کبھی سے کہانیاں تیری بات کا من کرتے پڑھ پڑھ کے نہیں جی ابو بکر صدیق نو پیار نہیں سی، او نہیں دیتا، او نہیں دیتا، او نہیں دیتا، تگانے تکے دی لڑائی ہے، یہ دیتے چھتے نہیں گالے نامی لڑائی ہے۔ ابو بکر صدیق کو جدو زہرہ باقی خارج ہے، تیرا دیا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، مینوں دسو سجنوں کدی کسی تھی بھی کوئی او گل کیتی ہے جڑی او دے باپ دی شان دے خلاف ہوئے؟ ایسے ہی بخاری ہے رضی پھر آبیہ اس روایت کی سیدہ عائشہ صدیقہ
صدیقہ ام المومنین نے سبحان اللہ انہوں نے دسیا دار آئیاں سارا ابو بکر صدیق تے جے کہ مسئلہ محبوب ہوندا حضرت صدیق اکبر دے اعتبار نال تے صدیق اکبر دی بیٹی کری اگے دستی نہیں اللہ دی قسم بخاری دے اندر یہ لفظ موجود نے میرے آقا کریم دی شہزادی دی دعائیاں میں سیدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گل نہیں سنائی میرے مصطفیٰ دا فرمان سنایا ہے کہ اسی نبی نہ کسی دے وارث ہونے نہ کوئی ساڈا وارث مالی تے دنیاوی اعتبار نال درہم و دینار اے سچ میراث نہیں جو اسی چھڈ جائیے صدقہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میرے آقا کریم دی اہل بیت دے سامنے فرما رہے ہیں جو آقا دیندے رہے میں دیواں گا جویں حضور تقسیم کردے رہے میں کراں گا پھر اوتھے ہی مولا علی نے روایت دے لفظ نے وتشہد علی جنہوں صدیق اکبر اے گل کیتی مولا علی نے کرنا ہوئے نا کوئی شک شک ہوئے تے پاک کرنا ہوئے تے کی آدھے کلمہ پاک پڑھ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے گل لیں جی توجہ ہے علی کی زبان تے کوئی شک نہیں علی جی میں اسی میں کلمے پڑھ دیو کل واسطے تو میں اگلی گل بھی تو سنو نا حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جڑے اگلے لفظ بولے بخاری دے لفظ میں حضرت مولا علی ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک صدیق اکبر نے جدوں پاک دے بارے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راشدہ صابرہ شاکرہ محدثہ مکملہ محققہ مفکرہ ذکیہ تقیہ نقیہ اور سیدہ خدود جنت سلام اللہ علیہا سیدہ پاک اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دی شہزادی کو جدوں جواب دیتا علی اوتھے موجود نے یا کہ ایک آنکھ نہ بنے گا علی نہ حق سن کے چپ کر گئے جی ابو بکر صدیق کے اعتراض ہے پھر علی کے لیے اعتراض ہے حضور فرماتے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق جتھے حق اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے حق پھر علی کیوں چپ کیتے صدیق نے جواب دے مولا علی کیوں نہیں بولے آخیا کیوں نہیں صدیق اکبر تسی کئی گل بیٹھ رہے ہو اے بات زہرا دا ہے علی نے اے نہیں آخیا ہاں بات زہرا دا ہے مولا علی بولے اے بول کے آنے نے اے علی بکر صدیق اِلَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضِيلَتَكَ اللہ نے جڑی میری فضیلت رکھی ہے علی بھی جانتا ہے حسن بھی جانتا ہے ساڑھے بولے ایک بابا جڑیالے شیر خانہ سید بادشاہ سید پیو بابا بادشاہ سید بابا بادشاہ ہی رانجا ایک قصہ جنہ لکھے ہیں یہ تو بڑی معرفت کی گل ہے
دنیا دار لوگ اپنے پاس لے گئے تو صوفی نے بڑی ڈونگی گل کی وہ دے بچی آپ نے لکھی ہے چار یار رسول دے چار دوہے سفید تھی جنا شکین میں سے کچھ جاتا ادھر حضور دے کندڑے نے وارث شاہ مدد چارے یار دیجئے ساڑھے بزرگ کا نعرے لائے اللہ محمد چار یار حاجی خاجات فرید بابا والے شاہ بھی اندر میں چار یار رسول دے گاڑی صاحب سے اچھی رکھے ہیں شان کو ہے حضور دے صحابہ دے
تے جہنم دا کتا ہے جڑا کسے صحابی ادنا تو ادنا صحابی نو بھونکے میرے نزدیک وہ بھی جہنم دا کتا ہے فضیلت علی دی شان علی دی مقام علی دا عزت علی دی اللہ کے انہیں محبوب نے عطا فرمائی ہے اور کیڑے چھکرہ چھپانا ہے یہ فتوہ تو نہیں نسیا کسے ملوانے تیرے نہیں نسیا کسے رافضی ذہن بے ایمان ملوانے نہیں نسیا یہ فتوہ مصطفیٰ کے صحابی نے نسیا ہے نحن نعرف المؤمنین بحبهم علیہ والمنافقین ببغضهم علیہ اسی جدو مومن کے منافق دی گل کرنی ہوتی ہے تسبیحاں بولن نال نمازاں پڑھن نال زکاتاں دین نال حج دے زکات نال صوم صلات نال مومن تے منافق دی ونڈ نہیں کردے صحابہ کدے ونڈ کردے ہو فرمایا علی علی کردے ہو میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنا جب میں پکارے علی آئے میں بھی نہ چکرہ جو علی علی کرا کہ فلان ہو جاؤں گے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جاؤ علی علی نہ چھڑے علی علی کو تیرے دکھوں کے جان گئے علی علی کو تیرے دکھوں کے جان گئے غم دے طوفان دیکھو تیرا چھپی جان گئے علی علی کو سجنا علی علی کو علی علی کو ہنگ پی کے علی علی نہیں جب اس نے سوٹے لا کے علی علی نہیں کڑے تے کڑے پا کے علی علی نہیں بے حضو کے علی علی نہیں میں تے سجنا علی دا ذکر کروائی تے ادا میرے پہلو حضو کر لے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کون ہے مولا علی شان دا منکر یہ دل چلی جب یاد یا منافقی خارجی سن ذرا صحابی رسول کو روایت میں پڑھ لگا شان علی دی ہے زبان مصطفیٰ دی ہے ایک روایت اس کو بعد اور پڑھنی ہے تو تھوڑی جان چھڑ دینی ہے پھر بھی بندے مل رہا ہوں پھر جان تو بعد اسے گاڑی سب نے پڑھیا ہوئے چھنگا مانگی لے آندائی لیکن جان ہی بیٹھڑ گا توجہ کرو حضرات اللہ اکبر کبیر علی حضرت انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس اسکب لی وضوءا ثم قام فصل رکعتين ثم قال یا انس من يدخل عليك من هذا الباب امیر المؤمنین وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين
آقا فرماتے ہیں بتائیے کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے۔ حلیت الاولیاء یہ جلد نمبر 1 کے یہ صفحہ نمبر 102 ہے۔ اسی علی کی شان سینہ کون کے بیان کر رہے ہیں؟ اسی علی کی شان روپیے مانگ کے نہیں کرتے، اسی علی واسطے پڑھ رہے ہیں۔ وجہ ہے وہ جو داخل ہونا پہ جنہیں آنا ہے کہ امیر المؤمنین ہونا ہے، اے سید المسلمین ہے، بقائد الغر المحجلین، او جنہوں نے چہرے شوری رات چلوں کو چمک دے ہوئے میں، اے سجنے والے نماز والے آزاد چمک دے ہوئے میں، جنہاں بوئے بچھوڑ آئے وہ اونا کو قائد ہونا ہے، وہ خاتم الوسیع وہ میرا آخری وسیع ہے، جنہاں بوئے بچھوڑ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ دی بارگاہ دعا مانگی، یا اللہ کے میرے قبیلے میں کوئی بندہ ہو گئے۔ شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، حضور نے فرمایا جنہاں آ رہے ہیں امیر المومنین ہونا ہے۔ ہاں یہ رائے مطلب کوئی نہ سمجھے پہلا ہونا ہے، یہ دلی گئی نہیں کوئی پہلا، یہ فرمایا امیر المومنین ہے، یعنی علی امیر المومنین ہے۔ اور قدوں عثمان تو بعد پہلا امیر المومنین ابو بکر ہے، دوجا عمر ہے، تیجا عثمان ہے، چوتھا مولا علی ہے۔ کوئی انکاری نہیں، شاکی نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں دعا مانگا کہ آن والا میرے قبیلہ انصار وچوں ہوئے، اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، یا اللہ اے جدے بارے جو حضور نے فرمایا ہے اس بندے نو انصار وچوں بنا دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے دل وچ ہی رکھیا اذ جاء حضرات کو یاد رکھنا چاہوں گا ہوں تے طارق ذلیل ورگا بدبخت بھی مولا کائنات میں آندا ہے، تانوں کیوں ڈر لگدا مولا کائنات؟ علی نو مولا کائنات کیوں نہیں آندے؟ نہیں حضور مولا کائنات نہیں ہے نا، تے جدے حضور مولا نے او دے علی مولا نے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذ جاء علی آ گئے، مولا علی آ گئے، مولا علی آ گئے، 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 سونے علی آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا من ھذا یا انس، انس کون ہے؟ فقلت علی، میں کیا سویا علی آئے، فقام مستبشرا فاعتنقه۔ حضرت یہ مسلمان نے میرے آقا کھڑے ہو گئے، مسکراتے ہویا علی کو جبھا پا لیا۔ سنی علی کی شان میں بیان کرتے میرے آقا نے جب بھی مالی گلے
جنہاں لفظوں سے میں نے بات پیش کیا کرنا مفتی صاحب علامہ جی ترتیب الاسلام تو توجہ سن رہے ہیں ہن اگلے جڑے لفظ حضرت انس بن مالک نے لکھ دسے اگے کوٹ کیتے او کی نے حضرت انس فرماتے ہیں ثم جعل يمسح على اسی لکھاؤن والے نہیں جڑی شان ہے بیان کرنے لے اور عقیدہ ہوئی ہے جدے دے صحابہ دا جماعی افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ کسے اور دا انج پسینہ مصطفیٰ نہیں کون لیا جنہیں علی کا پسینہ ایک حدیث پاک حضرت امام حسن پاک سبحان اللہ حسین پاک سبحان اللہ حدیث پاک کا مجھے عمار شریف میں پیش کر لگا علی المکی الہندی کنز العمار شریف حدیث پاک لے کے آئے ہیں بڑی خوبصورت حدیث پاک کہتے تھے حسن بھی ہیں آقا حسین اس تو بعد انشاءاللہ چھوٹی پریشان نہیں ہونا جڑے پریشان بیٹھے ہو آپ چلے گا کیا میں کیا جڑے پریشان تشریف فرماؤ آپ چلے گا کیا میں نے لے رہا ساری پریشان اچھا سمجھ رہی ہے میں نے الٹ کر گیا تو کہنا نا ہاتھ کھڑا کرو میں کہ تھلے رکھو قاری صاحب فرماتے ہیں سلطان بہت پڑھ دے ہو سلطان العارفین سلطان بہت رحمت اللہ علیہ کربلا والے شہزادیاں دا حال کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں چنا
نہیں کرا تاڑی مار اڑانا باہو اسی آئی تاڑی مار اڑانا باہو اسی آئی اٹھن ہارے جڑے نانی دے اعتبار نال بھی آلہ تے نانے دے اعتبار نال بھی توجہ رکھنی ہے کہ میں کل شروع کر کی تھی مرکز رسمتی فرمایا میں انہاں دی گل سناواں جڑے نانی دے اعتبار نال بھی آلہ نانی دے اعتبار نال بھی آلہ چاچے دے اعتبار نال بھی آلہ پھوپھی دے اعتبار نال بھی آلہ خالہ دے اعتبار نال بھی آلہ ماموں دے اعتبار نال بھی آلہ باپ دے اعتبار نال بھی آلہ ماں دے اعتبار نال بھی آلہ سونیا حکم ہوئے فرماؤ سناؤ فرمایا الحسن نانی ورگی نانی کوئی نہیں ایک عمر پاک کی تھی میں کسی چوڑے دی گل کی ماننا کہ عمر نبی دی آلہ پیار نہیں پتر تیرا ہوئے پتر میرا ہوئے میں میرا ہی پتر پیارا لگ رہا ہے تیرو تیرا پیارا لگ رہا ہے امیر المؤمنین ہوئے بھائی لکھ مرکہ نیل دا حاکم ہوئے سامنے پتر آکے آکے میں پنج سجدتا جے انہوں ہزار دیتا جے تے ابا جی بول کے آکھا ہے او عبداللہ انہوں دے کرنے ورگا نانا دکھا انہوں دی نانی ورگی نانی دکھا اس بکھر دے چاند دے چھوڑے ذاکر بے ایمان پلید نو کی پتا ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے نانی دے اعتبار نبی اللہ نانی دے اعتبار نبی اللہ
ایک حسن دوجا حسین انہاں دا نانا نبیاں دا سلطان انہاں دی نانی خدیجہ انہاں دا چاچا جعفر انہاں دی پھوپھی ام ہانی انہاں دا ماموں قاسم انہاں دی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم تین خالہ میں حضور دی حدیث کو ثابت ہے حضور کی 4 بیٹیاں تین نانیاں خالہ میں فرمایا وا ابوہما علی بن ابی طالب و امہما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے انہاں دی نانی خدیجہ ہے انہاں دا چاچا جعفر ہے جڑا تیار ہے جعفر تیار ہے انہاں دی پھوپھی ام ہانی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا ماموں قاسم ہے انہاں دی خالہ زینب رقیہ جو ام کلثوم ہے انہاں دا بابا علی ہے انہاں دی ماں زہرا ہے اور آخری الفاظ ہے حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا جدہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وعم امہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ فرمایا انہاں دا نانا بھی جنت وچ انہاں دی نانی بھی جنت وچ انہاں دا ماموں بھی جنت وچ انہاں دی خالہ بھی جنت وچ انہاں دا چاچا بھی جنت وچ انہاں دی پھوپھی بھی جنت وچ انہاں دا ابا بھی جنت وچ انہاں دی اماں بھی جنت وچ اے آپ بھی جنت وچ ہے جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا او بھی انہاں دے نال جنت وچ اللہ اکبر کبیرہ پھر انشاءاللہ اگلی کا کلنا کریں گے انشاءاللہ کسان دوبارہ سام سرطن غلطی کی تھی اگلی کلنا پھر انشاءاللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقطہ تھی آگے مکنے اہل بیت حسنین کریمین دی محبت علی پاک دی محبت زہرا پاک دی محبت ضروری ہے اس تو بغیر کوئی چارہ کار نہیں لینا تو بغیر حضور نے راضی نہیں ہونا لینا تو بغیر مصطفیٰ نے راضی نہیں ہونا ہاں تو میرے آقا دیا 2 حدیثہ سامنے رکھیں حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم سبحان اللہ اے میرے صحابہ نے سبحان اللہ اے میرے صحابہ نے جنہیں انہاں نال پیار کرنا ہے نا میری وجہ تو کرنا ہے سبحان اللہ بے شک من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ایک جا کلو میرے آقا فرماندے ہیں جنہاں میرے صحابہ نال پیار ہے انہوں مصطفیٰ نال پیار ہے سبحان اللہ جدے دل وچ میرے صحابہ دا بغض ہے او دے دل وچ مصطفیٰ دا بغض ہے دوسری حدیث پاک سن لو حضور فرماندے ہیں احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی سبحان اللہ گل اوتھے ہی آ کے مکنی ہے دوواں پاسے مرکز حضور نے دوما پاسے مرکز حضور نے فرمایا اللہ نے پیار کرو تو انہوں رزق دیتا ہے نعمتہ دیتا ہے بولیا نعمتہ کھاتے ہو تو انہوں پیار کرو وَأَحِبُّونِي میرے نے پیار کرو لِحُبِّ اللَّهِ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي فرمایا میری اہل بیت میں پیار کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں دوما پاسے محبت کی آ گئی مصطفیٰ دوما پاسے اہل بیت میں بھی حضور دی محبت دی وجہ تو محبت ہے
تے نبی دے صحابہ نال بھی حضور دی محبت دی وجہ تو محبت ہے اسی دعا دے غلام صحابہ نے جنہیں محبت کی تھی صبح قیامت تک کوئی کارے نہیں سکتا حضور دی آل بیت میں صبح قیامت تک کوئی نہیں ہے محبت کر سکتا جی میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کی دی ہے رولا شولا پانا دڑال دڑال تے ٹھا ٹھا تے گلیاں کوچے بازار نو حضور دی آل بیت دے خاندان دے انہاں پاک افراد دے نام چوکا جو بیان کرنا انہاں پاک دامن بیبیاں دے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں اور نہ حال دعائی گتنی روانا بیان کر کے شہادت آقا حسین نو بیان کرنا بھی لوگ رون یہ ہوئے وہ ہوئے کندہ نہ بچن نہ اب بھئی اکھاں جو اتھرو آ جان اس دن آتا اتھرو کوئی غم حسین نے جو حضور دے شہدادے دے اور جو ظلم یزیدیاں کیتا ہے اور ظلم نو سامنے رکھ کے اب بھئی اتھرو آ جان حضور دی سنت ہے لیکن این دا جملہ نہ تیری زبانی چوپے نکلے کہ صبر حسین کے حرف آوے حسین فرمان دفع ہو جائے میرا نہیں میں جو تے صبر دا پہاڑ تم پڑھ کے کھلوتا رہے ہیں تے تم انہوں منگتا بنا کے پیش کیتا ہے نہیں جدا نام حسین ہے وہ منگتا نہیں وہ دین والا وہ عطا کرنے والے نے وہ موٹی نانے دے شہزادے نے حوض کوثر دے مالک دے شہزادے نے یہ گل یاد رکھو من گڑھ تاریخ میں روایتاں نہ بیان کرو سنی چاہے مولوی ہاں شہادت حسین بیان کرو کہ اونٹ سلام کرو جنہیں امام زین العابدین نے اپنے بابے دی شہادت کو سلام پیش کیا کوئی ایسا حرف زبانی چنا ہوئے نکلے جدی وجہ تو صبر حسین کی حرف آوے استقامت حسین کی حرف آوے اے مصطفیٰ دا شہزادہ حضرت امام علی مقام صبر کا پہاڑ بن کے میں دیاخنا انہیں ظلم اور انہیں ستم پہاڑ تلی ہوندے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ صبر آقا حسین کا کہ سب کچھ قربان کیتا ہے حسین ڈولے نہیں کیوں؟ پچھے مشکل کشا نہیں سن پچھے مشکل کشا نہیں سن پچھے حاجت آباد نہیں سن آندھنے مشکل کشائی نہیں میں مشکل کشائی ہو یہ بدبخت کو کیوں نہیں جدو نانے دی گودے چھے ادو بھی دعا ہے یا اللہ حسین نو صبر دیں گی جدو بابے دی گودے چھے ادو بھی دعا ہے یا اللہ حسین نو صبر دیں گی اماں دی گودے چھے ادو بھی دعا ہے یا اللہ حسین نو صبر دیں گی کہ حسین دا میدان کربلا وچ صبر کر کے دکھانا یہ دعائے مصطفیٰ دعائے مرتضی اور دعائے زہرا دا نتیجہ ہے کیا سمجھ آگئی میں بھی آخر ہوں ساڑھے کو کوئی پوچھے میرے گناہگار کو پوچھے کہ میں اپن سے مان دل میں بچپن سے مان دل میں بسایا حسین ہے بچپن سے مان دل میں بسایا حسین سنایا حسین ہے لوریوں میں مان مجھے کو سنایا
اسے واسطے اپنا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ گئے طیبہ تیرا کربلا کو جانا یاد ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت سبحان اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ گئے طیبہ تیرا کربلا کو جانا او شہر مدینہ جتھے میرے لیا گناہگار جائے واپس آئے لیکن لگتا ہے جنہیں جسم جان نکل گئی ہے او مدینے دیا گلیاں جتھے حسین پاک اپنے نانا جی دے مڈے تے سواری فرما کے گلیاں جو سیر کر لے رہے ہیں قسم پیدا کرنے والے بھی وہ گلیاں حسین چھڑ کے گئے وہ مکہ حسین چھڑ کے گئے حج دا احرام کھول گئے عمر میں احرام تبدیل کر گئے حسین کربلا گئے لیکن کوئی مشن ہے کہ کوئی دو کہ کوئی مقصد ہے تیری شان رہ جائے تیری یاد رہ جائے تیرا دین رہ جائے ایمان رہ جائے قسم خدا دی میرے آقا حسین یہ سب کچھ چھڑ کے گئے یہ مصطفیٰ دے دین واسطے چھڑ کے گئے دسیا میرا علی اکبر بڑا قیمتی ہے پر جدھر تو میں علی اکبر پہ آباد نہ ہوں میرے نانے کا دین علی اکبر ہو گئی آج اگر کوئی حسینی ہے وہ مصطفیٰ دے دین کا بیان کرنا ہوگا وہ نماز پڑھنا ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا جو حسین دس کے گئے اسیانے ہم یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد لانا تو سیو دا نام نہیں لیندر پرید کا حسینیت زندہ باد نام سی حسین دا لیندے ہیں کام ساٹھے کو جدید آدھی تو سی اچھے لوگوں ایک معاشرے دے اندر کسی بے خرکی ہو گئے جے کسی چاندے اتانو حسین پاک دی محبت کا سمر ملے اجر ملے جزا ملے کہ جو آقا حسین کیتا ہے اس لکشہ دعا سبحان اللہ شراب یزید پین اللہ لانڈے پاس یزید ابن کثیر نے البدایہ اپنے حیات اندر پوری تفصیل ذکر کی ہے یزید دے اندر توتے ہیں باندرہ نہ کھیڑن اللہ جانوران کی لڑائیاں کران اللہ کوڑے دوڑان اللہ جانوران دے درمیان مقابلے کرا کے تے لطف لینا اللہ باندر کول رکھے سن تے ابن کثیر نے لکھے ہیں اس سے باندری دی وجہ تو دی موت ہوئی انہوں چھیڑتا سی انہوں انگلا مارتا سی انہیں پیچھے چک ماریا ایتھے چک بھریا تو انہیں دیر تک چھڑیا نہیں جنہیں دیر تک پلید مار نہیں گئے پلید مریا نہیں باندر دے باہر نہ اے سارے کارنامے کو توتا نے کہ پلید کارنامے نے یزید دے حسین دا کارنامہ دے قرآن ہے حسین کی گل تے سجدہ ہے
حسین کی گل تے تلاوت ہے، حسین کی گل تے حضور دا دین ہے، حسین کی گل تے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہے۔ آج اگر تم چاہتے ہو میں چاہنا حقیقی حسینی ہوتی ہے تو حسین کے لکشے پہ تیار حسین کا پیغام یاد کر دو، آقا حسین کی عظمت میں سلام بھی کرو کہ حسین کے پیغام میں کام کرو۔ میری تقریریں تھی آگے مقدی ہے، قاری صاحب کو پتہ ہے کہ سزا و سزا رہے تیرا میں جنہوں 10 سال ہوئے 10-11 سال ہو گئے میں تقریریں کرتے ہیں۔ 2010 سے میں مفتی کورس کیتا سی، 2008 سے میں فارغ ہویا سا درس نظامی تو 2010 سے میں ایم اسلامیت پنجاب یونیورسٹی چوں کیتا سی۔ ادوں دا تقریریں کر لگا 9 سال ہو گئے تے جدوں تک تقریریں کر لگا نا ایتھے آ کے میری تقریر حضور دی بارگاہ میں آنا ہونا جنوں جو ملیا ہے جنہ ملیا ہے جویں ملیا ہے میرے مصطفیٰ تے ہوئے تو بھی شبد 2 گھنٹے ہونا دے نے ہن تہاڈی جان چھڈ دی دینی چاہیے 12 بجن تو کوئی نو کوئی بجے تے نہیں 12 تے نہیں بجے گھڑی تے نہیں ہے توجہ ہے اللہ جو ملیا جنہ ملیا جدوں ملیا مصطفیٰ دی بارگاہ چنا قاری صاحب فرماندے نے اودے نال ہی دلا دینے میں دیانا اسے واسطے صدا واسطے دا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ بولنے جی یا حسین بولے جی محبت نہ اس کو مٹھی نال صدا واسطے دا مظلوم فلسطینی جتھے جتھے مسلمان مظلوم انہوں نے دل دی آواز بھی تو میں انہوں نے ترجمان بن کے اپنے حالات کی اپنی بارگاہ رکھ کے اے آخریاں سوا تیرے نہیں کوئی
اپنے حبیب کے صدقے شرف قبولیت عطا فرمائے. میری گفتگو اگر بشری تقاضے کے مطابق کوئی خطا غلطی بولنے شدت ہو گئی ہوگی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. سادات نے علماء نے حضرت قبلہ علامہ قاری احسان صاحب نے تسا سارے سب تو کہ مجھ کمنے میں بڑی محبت میں سنیا. پہلی باری تھوڑے نال میری گل بات ہوئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے عقیدہ اہل سنت زندہ رکھے, عقیدہ اہل سنت موت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.